السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نواد عزیز. ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ناظرین، آج ہم بات کریں گے زہرا فونو کے بارے میں. یہ پاکستان کی تاریخ میں 1970 کا ایک تاریخی واقعہ ہے. ایک خاتون کے پیچھے کراچی کے عوام نے جمعے کی نماز پڑھی. وہ سرکاری مہمان بھی تھی. سامعین عزیز و وقار، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار اور قرآن پاک کو سمجھنے سے قاصر بھیڑ اور ضعیف عقائدی کی دلدل میں دھنسی ہو تو ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ناظرین، تو ہوا کچھ یوں کہ یہ 70 کی دہائی کی بات ہے، جب انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا تھا. انڈونیشیا کی ایک خاتون زہرا فونو نے حضرت مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. ناظرین، اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پلنے والا، پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے. پھر ہوا کچھ یوں کہ وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی کہ اس کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. یہ خبر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. جب یہ خبر انڈونیشین حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے انڈونیشیا کے اس وقت کے نائب صدر آدم مالک نے زہرا فونو کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور دوران ملاقات اس کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا. ناظرین، اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیلجن نے بھی اذان سنی اور ایک بیان جاری کیا کہ امام شافعی بھی 3 سال اپنی ماں کے رحم میں رہے تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے. اس کے بعد تو گویا انڈونیشین حکام کی زہرا فونو سے ملاقات کی لائن ہی لگ گئی. بذات خود صدر سہارتو نے اور ان کی بیگم نے زہرا فونو سے پرسنل ملاقات کی. نعوذ باللہ، لوگوں نے زہرا کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا. زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک نے زہرا فونو کو اپنے یہاں آنے کی سرکاری دعوت دے دی. ناظرین، ادھر ہماری عسکری حکومت کو بھی یہ شرف حاصل ہوا تاکہ وہ لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو روزی روٹی کے چکر سے نکال کر آخرت پر مرکوز کروانے کے لیے زہرا کو سرکاری دعوت دے ڈالی. فونو کے پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی کہ خاتون کے پیٹ میں موجودہ بچہ واقعی امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں. چنانچہ مولانا احترام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے باری باری خاتون کے پیٹ پر کان لگا کے اذان سننے کا شرف حاصل کیا اور پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے، بس اب امام مہدی کی آمد ہے. ہمارے علماء حضرات کے لیے تحقیق شاید آواز سننے کی حد تک ہی تھی. انہیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کا ہی علم تھا. اس وقت ٹیپ ریکارڈ کا کوئی خاص تصور نہیں تھا. اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈ تھا تو وہ بھی بڑے ڈبے نما. ناظرین، انہوں نے اس آواز کے منبع سے مزید قرید و جستجو مناسب نہ سمجھی. یہ خبر ہی اس قدر خوشکن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے. نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشین جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک بھی اس جھانسے میں آ گئے. کراچی کی تقریباً 5 لاکھ سے زائد آبادی نے اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء نے زہرا فونو کی امامت میں نماز جمعہ ادا کر ڈالی. رہی بات زہرا کی ابتداء میں نماز پڑھنے کی، تو اسے ضعیف اور اعتقادی اور جہالتی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ امام مہدی اس کے بطن میں موجود تھے تو بھی ان کی ابتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا تو انتظار کر لیا جاتا. یہ کس قدر ہے کہ وہ عورت اپنے پیر کعبے کی طرف کر کے بیٹھ گئی، اس کے پیٹ کے پاس مائک سٹینڈ رکھ دیا گیا اور عوام مع علماء و مشائخ حضرات نے اس کے پیچھے امام مہدی کی ابتداء میں نماز ادا کر ڈالی. بس یہی ضعیف اور اعتقادی ہم مسلمانوں کے لیے باعث زوال بنی ہوئی ہے. قرآن پاک کی سورت حجرات کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے
تو تم اس سے اچھی طرح تصدیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ ناظرین، پھر ہوا کچھ یوں کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زارا فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن داؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش زہرا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منا سا ٹیپ ریکارڈ برآمد کر لیا۔ اسی روز زہرا فونا پاکستان سے برستہ انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں نے مزید ماموں بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ پھر کیا ہونا تھا، یہاں سب کچھ ہوتا ہے، ہم افسوس اور ملال کے لکیر پیٹتے رہ گئے۔ ناظرین، بعد میں زارا فونا اور اس کا شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ دنیا آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے مسلمانوں پر ہنستی ہے۔ سامعین، میری اس ویڈیو کا مقصد قطعی کسی کی دل آزاری نہیں، بس ایک واقعہ ہوا تھا جس کا تذکرہ سیاہ و سباق سے کرنا بہت ضروری تھا۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو یا کسی کو گراں گزری ہو تو میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فیس بک پر فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ اپنے میزبان خرم شہزاد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔